محمد جنید سعودیہ عربیہ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہے، لیکن وہ یہاں پر سعودیہ میں وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے بہت منع کیا لیکن نہیں مانتا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہابی امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی اور ان کے عقیدے کیا ہیں، اس کو تفصیل سے بتا دیجیے۔ وہابی دیوبندی کے بارے میں نے کل بتایا، اور وہابیہ کے عقائد بہت گندے ہیں، یہ گستاخ رسول ہوتے ہیں۔ تاریخ نجد و حجاز مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کی، ایک زمانے سے چھپ کے عام ہو چکی ہے، اس میں ان کے عقائد بیان کیے گئے۔ معاذ اللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مر گئے، اب وہ ہمارے کسی کام کے نہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ ان کا درجہ تو وہ بھی نہیں جو ہمارے کاندھے کی لاٹھی کا درجہ ہے، کیونکہ ہم لاٹھی سے تو سانپ مار سکتے ہیں، اور محمد تو مر گئے، گزر گئے، ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بتائیے کہ یہ اعلیٰ درجے کی گستاخی ہے یا نہیں؟ اور اس طرح کی بات ابن عبدالوہاب نزدی کے ماننے والے اس کے سامنے کہا کرتے، اور وہ اس کو سن کر خوش ہوتا۔ آج بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر، آپ سرکار کے روزے پر کوئی بھی کام کیجیے ان کی تعظیم میں، یہ فوراً شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں ہے وہ تو عزروہ ہو تو آگ کے روح، نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی کی تعظیم و توقیر کا حکم دے کر ان کی تعظیم و توقیر کو عبادت بنا دیا، اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا، اور یہ خبیث نبی کی تعظیم و توقیر کو شرک کہتے ہیں۔ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مزید تفصیل کے لیے تاریخ نجد و حجاز کا مطالعہ فرمائیں۔ اور امامت کی شرط اول ایمان ہے، امام کا ایمان اور عقیدہ اگر صحیح نہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے کوئی ہو۔ ایمان کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایمان اگر آدمی کے پاس نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا فاسد ہے۔ لہٰذا جو وہابی دیوبندی وغیرہ بدعقیدے جو مرتد ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، انہیں مسلمان سمجھ کر پڑھتا ہے اور ان کے عقائد سے واقف ہے، اس کے باوجود ان کو مسلمان سمجھ کر پڑھتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں کہا جائے گا، کہ کفر میں شک کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ان کے عقائد سے واقف نہیں ہے، اس لیے پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ سخت گنہگار ہے، مگر کفر نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کے مسئلے کی تفصیل۔ آپ ان کے عقائد کے لیے، آپ ان کے عقائد دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے عقائد کی تفصیل تاریخ نجد و حجاز میں آپ کو ملے گی۔ اور الکوکبۃ الصحابیہ اور سد السیوف، یہ بھی دو رسالے اعلیٰ حضرت کے ہیں، ان میں بھی غیر مقلدین کے عقائد بیان کیے گئے ہیں، اس میں تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ کہ گستاخ رسول ہیں، اب بہت ساری گستاخیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جن کی یہ تعویل بھی نہیں کرتے ہیں، علی الاعلان اس کے مطابق ان کا عمل ہے۔ اور گستاخ رسول کو قرآن پاک میں کئی جگہ کافر کہا گیا صاف لفظوں میں، مثلا قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ دوسری جگہ فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ اور جب رائنا کہہ کے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ یہودی وَلِلْيَهُودِيِّينَ عذاب العلیم بھی کہہ سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے وَلِلْيَهُودِيِّينَ عذاب العلیم نہیں کہا، بلکہ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عذاب العلیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی صاف لفظوں میں گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے۔ پھر ہم اگر گستاخ رسول کو کافر کہتے ہیں تو یہ فتنہ فساد نہیں بلکہ سنت الہیہ، اور ہم پر فرض ہے تاکہ لوگ پہچانیں۔